سبحان اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایسا دین ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ نے پسند فرمایا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو جس کا نام ہے اسلام. ہمارے دین کا نام کیا ہے بھائی؟ اسلام. سارے بولو اسلام. اسلام. اور ہم کون ہیں؟ مسلمان. یہ اسلام ہمارا دین ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اور جو کوئی چاہے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ بندے جو اس دین کو چھوڑ کر اور دین بنائیں وہ قیامت کے دن بہت بڑے گھاٹے میں ہوں گے. یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھی ہیں اور یہ ان کا موٹا موٹا آسان ترجمہ ہے. ہر بندہ جو تھوڑی سی عربی سمجھتا ہے نا وہ اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بطور دین کے بنائی ہوئی ہیں. پہلے بھی بنائی تھی، اب بھی بناتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اس لیے کہ جہاں رحمان ہے نا وہاں شیطان بھی ہے. آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں بھائی تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھو، زور سے پڑھو. دیکھو یہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. جب تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو پھر پہلے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ میں آؤ. کس سے؟ شیطان مردود سے، شیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ پہلے ہے، بسم اللہ بعد میں ہے. تو جہاں نیکی ہوتی ہے نا جی وہاں بدی بھی ہوتی ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہوتی ہے نا وہاں شیطان ضرور اپنا اس میں رکھنے ڈالتا ہے.
تو یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جس طرح رات اور دن ہے، بہار اور خزاں ہے، صحت اور بیماری ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جہاں نیکی ہے وہاں بدی بھی ہے، جہاں ایمان ہے وہاں ایمان کو ضائع کرنے والے بھی ہیں، جہاں رحمان کے بندے ہیں وہاں شیطان کے بندے بھی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ دین عطا فرمایا جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اسی میں نجات ہے بھائی، نجات اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا اگر کوئی دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اپنی طرف سے بدعات رسومات اس میں داخل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نیکیاں عبادات قبول کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ نیکی کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے مسلمان ہر نیکی کے بعد کیا کہتا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس کو ہم سے قبول کر لیں۔ نیکی عبادت یہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ جو نیا نیا دین، نئی نئی باتیں، نئی نئی ایجادات دین کے اندر داخل کریں گے، لن يقبل منہ، اس سے کبھی بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ جب اللہ نے فرما دیا تو بھائی بات ہی ختم ہو گئی، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اور دنیا میں ٹک ٹک شان شو ٹوٹا پھوفا تھوڑی سی ہو جائے تو ہو جائے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، فرمایا یہ لوگ قیامت میں سخت نقصان میں ہوں گے، خسران میں ہوں گے، تباہی اور بربادی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ کس دن؟ آخرہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں ہر چیز کی جزا اور سزا پوری نہیں ملتی، یاد رکھو۔ بہت نیک انسان ہوگا مگر بیچارہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، آزمائشوں میں آ جائے گا، تکلیفیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، اور عیاش ہوگا، بدمعاش ہوگا، زانی، شرابی، جھوٹا، سب دنیا کے عیب اس کے اندر ہوں گے، مگر دنیا میں مزے ہی مزے میں ہوگا۔ موٹریں ہیں، کاریں ہیں، ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے، سونے کے چمچے ہیں جناب، اور سونے کا سب کچھ ہے، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا میں مزے ہی مزے۔ تو کیا پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو قیامت کے اندر رگڑا دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر برائی یہاں کر کے بھی بھائی مزے ہی میں رہے تو یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ عادل ہے، منصف ہے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، بدلہ ہوگا وہاں روز جزا کا۔ اس امت میں بڑے بڑے فتنے اٹھے، بہت بڑے بڑے فتنے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں نا جی، ایسے ایسے فتنے آئے ہیں کہ اگر اس وقت کے علماء اس کا مقابلہ نہ کرتے نا تو پھر اصل دین آج ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ اس وقت کے ہر دور کے علماء نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ایسے ایسے فتنے اٹھے تھے کہ جو بظاہر عام آدمی کو نہیں نظر آتے تھے، لیکن اس وقت کے علماء نے ان فتنوں کو سمجھ لیا، اور پھر اس کے مقابلے میں وہ تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ ان کو شہید کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ان کو گرم تیل کر کے ان کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، ان کے تیزاب میں علماء کو ڈال دیا گیا، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے دین حق کو نہیں چھوڑا اور ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جو یہ شیطان ہے نا جس سے پناہ مانگنے کا فرمایا، یہ بڑا ظالم ہے بہت۔ یہ ایسی ایسی باتیں سمجھاتا ہے نا، ایسی ایسی باتیں اپنے شتونگڑوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یا اللہ میں کدھر جاؤں۔ آپ دیکھو انہوں نے ایک یہ بات بھی کہ قادیانیوں نے
یہ تو بھائی سب کا اجماع ہے نا کہ قادیانی کون ہے؟ کافر. جی کافر ہے. اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. یہ تو سیدھی بات ہے، پوری امت کا یعنی یہ متفقہ فیصلہ ہے، قرآن کا، حدیث کا، پاکستان کے آئین کا، کہ قادیانی کون ہے بھائی؟ کافر ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ شوشے بھی انہوں نے چھوڑے، اور باتوں کے علاوہ میں ان کا ایک مغالطہ عرض کرتا ہوں جو آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ کہنے لگے کہ جتنے بھی کمالات ہیں نا، اعلیٰ کمالات، وہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں ملتے ہیں. مثلا صداقت ہے، سچائی. حضرت ابو بکر کو ساری دنیا کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر. تو ان کو یہ صدیق اکبر کا لقب کہاں سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ملا نا. یہ صداقت ایک بہت اعلیٰ وصف ہے، بہت اونچا وصف ہے نا. تو یہ حضرت صدیق اکبر کو پوری کائنات انسانی جو مسلمان ہیں وہ بھی، اور غیر مسلم بھی جو منصف مزاج ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. صداقت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ عادل. عدالت ختم ہے حضرت عمر پر. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سخاوت حضرت عثمان غنی پر ختم ہے. شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہے. یہ ان کے سارے درجات ہیں نا. تو حضرت ابو بکر کو صداقت کہاں سے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں. حضرت عمر کو عدالت کہاں سے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں. حضرت عثمان کو سخاوت کا مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت، دلیری، بہادری اور مدینۃ العلم، حضور نے فرمایا باب مدینۃ العلم، وہ کہاں سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی اطاعت میں. تو قادیانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سارے مرتبے جب مل سکتے ہیں تو ایک آدمی حضور کی تابعداری کرتے 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 ایسا مقام اس کو مل جائے کہ وہ نبی بن جائے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ صدیق بن سکتا ہے، عادل بن سکتا ہے، سخی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ ضروری نہیں کہ پورا نبی ہو، اس کے تابعداری میں نبی ہو. تابعداری میں ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو. یہ بات ہے. اب دیکھو عام آدمی جس بیچارے کا ذہن نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی گل تو ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے اطاعت کرتے 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 اتنا بلند مقام ہو، قطب، ابدال، ولی، اور آخر میں جا کے اس کو مرتبہ صدیقیہ اس پہ وہ فائز ہو گیا، صداقت اس کو مل گئی، تو یہ سب حضور کی تابعداری میں ہے. اسی طرح عدالت مل گئی تو حضور کی تابعداری میں ہے. تو نبوت بھی مستقل نبی نہ ہو لیکن کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا نبی ہو جائے، یہی ساری بڑی خباثت ہے. یہی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھو. اس لیے جب اسمبلی میں بحث ہوئی نا تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو مرزے کا پڑپوتا تھا، مرزا ناصر تھا یا مرزا طاہر جو بھی تھا، وہ اس کو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ مرزے کو یہ مقام ملا ہے، تو یہ مقام حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے کہ وہ نبی ہو جائیں؟ تو کہتا کہ نہیں. فرمایا حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو نہیں. تو پھر وہاں پر اندر ممبروں میں شیعہ بھی تھے. فرمایا حضرت علی کو مقام ملا ہے کہ نہیں؟ حسنین کو ملا ہے کہ نہیں؟ تو پھر فرمایا ان کو یہ مقام نہیں ملا، تو 1400 سال کے بعد اس الو کے پٹھے کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ان کو تو یہ مرتبہ اور مقام نہیں ملا،
تو اس مرزا گامے کو یہ مقام کہاں سے مل گیا؟ فرمایا اچھا یہ فرمایا پوچھا اچھا یہ بتاؤ مرزے کے بعد بھی تم کسی کے متعلق مانتے ہو کہ اس کو یہ مقام ملے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا پھر یہ کہو نا کہ خاتم النبیین مرزا ہے، حضور کو چھوڑو نا پھر، جب اس پر درجے ختم ہیں اور اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی کوئی بھی، تو پھر یہ کہو۔ بہرحال وہ پھر فبہت الذی کفر، بالکل مبہوت ہو گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے نا جی، عام لوگ وہ ان فتنوں کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح آج کل میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ بڑا ہی دجالی فتنہ ہے، دجالی، کیونکہ ہر ایک کے جیب میں، خصوصاً نوجوان نسل، ان کے جیبوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ چونکہ محرم کے دن ہے نا، تو اب آپ دیکھو ہر وقت وہ جناب درزہ درز کوئی مار رہے ہیں کیا، اور اس کو وہ عین اسلام کہتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ یہی دین ہے، اہل بیت نے یہی دین ہمیں دیا، اور جس کا اہل بیت سے علی سے پیار ہے وہ تو جنتی ہے، اور جس کا علی اور اہل بیت سے پیار نہیں، جو غم حسین نہیں مناتا، وہ سیدھا جہنمی ہے، اللہ یعذ باللہ۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ اب تم سرچ کرو، آج کل دیکھو کتنی زیادہ ویڈیو چل رہی ہیں۔ یہ یاد رکھو یہ سارا وہی ہے جو اس دین اسلام سے الگ ہے۔ ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر دیکھو سارا کچھ حضرت علی پر آ کے یہ ختم کر دیتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے، علی 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 علی، حسین 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 حسین، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اول تا آخر علی 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 علی، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی۔ تو حضور کہاں گئے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ جس نبی نے یہ کلمہ دیا، جس نبی کی غلامی میں علی علی بنا، جس نبی کی بیٹی سے حضرت علی کا مرتبہ بڑھا ہوا، اس علی کو تو تم رات دن پوجتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تم نہیں لیتے ہو۔ آپ دیکھو نا ہر اس میں ویڈیو میں، اور پھر دیکھو غم، اور لکھتے ہیں نا تمہیں کوئی غم نہ ہو غم حسین کے بغیر، تمہیں کوئی غم نہ لگے غم حسین کے بغیر۔ تو بھئی غم حسین کیا ہے؟ کھانا پینا، باربیکیو کرنا، اور جناب کالے کپڑے فیشن کے طور پر بنانا۔ محرم عورتیں بناتی ہیں، مرد بناتے ہیں، باقاعدہ 2 4 سوٹ، نئے کپڑے، محرم آ گئے جی نیا سوٹ سواؤ، آج شامی اکٹھے ساڑھے گھر چھتے دے اسی باربیکیو کر ہاں غم حسین، یہ غم حسین ہے، اس کو حسین کا غم کہتے ہیں، اللہ یعذ باللہ، کہ تم کھاؤ پیو ہٹے کٹے رتے لال جسم میں دیکھو مشتڈا بڑے دے، تو اے جناب اے غم حسین ہے۔ اور غم حسین میں آدمی گل جل دے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح غم ہونا جی تو آدمی گل جاتا ہے، نہ کہ رتا لال ہو جاتا ہے۔ کسی کا عزیز فوت ہو جائے نا جی، بہت قریبی عزیز، اس کے غم میں بندے بالکل گل پل جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیوں جی خیر ہے طبیعت ٹھیک ہے؟ بس جی بھائی ہوری ہے، بڑی محبت تھی انہوں نال، بھائی ہوری فوت ہو گئے، اس تو بعد زندگی کوئی بے مزہ ہو گئی ہے جی، والد صاحب فوت ہوئے نا جی، بس اس تو بعد زندگی کوئی مزہ نہیں رہا، بس او سکھ کے روز سکھ کے اے ہوتا ہے اصل غم۔ کسی کو غم لگے تو یہ غم نہیں ہے کہ جناب، اور دیکھو سرے چھریاں، کنڈی تے چھریاں، اور بعض جگہ تے ٹولا نال ماتم کر دیں، ٹولا نال دیکھو جی ہے نا جی، ٹولا نال ڈم 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 دز دز ڈم ڈم دز دز ڈم ڈم دز دز، اس کے بعد تھک جل دیں، پھر چپ، بس غم ختم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کو دین کہتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ استغفر اللہ، اللہ یہ سارے وہی شیطان کی لینے ہیں، یاد رکھو۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اچھا آپ اندازہ لگاؤ، ان کے جو علماء ہیں نا شیعوں کے بڑے، وہ ان کو کہتے ہیں چھریوں سے ماتم نہ کرو، چھریاں نیزے تو یزیدیوں نے امام حسین پر چلائے تھے، تم ان کا کام اپنے اوپر کرتے ہو۔ دیکھو جی
یہ ان کی بات اچھی، ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک کہا انہوں نے. ان کے شیعوں کے علماء کہتے ہیں کہ یہ چھریوں سے ماتم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ یہ چھریاں، یہ نیزے، یہ تلواریں حضرت حسین پر کس نے چلائی تھی بھائی؟ یزیدیوں نے چلائی تھی نا. تو تم یزیدیوں والا کام کرتے ہو. اچھا، حضرت حسین کے خیموں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ یہ ان کے بقول کہتا ہوں، ورنہ تاریخ تو بہت کچھ بتاتی ہے. خیموں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ یزیدیوں نے لگائی تھی نا. یزیدی فوجوں نے جو تھی اپنی آل بیت نبوت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ بچیاں، جتنی بھی خاندان نبوت کی بچیاں تھیں، ان کے خیموں کو بقول ان کے آگ کس نے لگائی تھی؟ یزیدیوں نے. تو اب یہ آگ لگا کے اس پر ماتم کرتے ہیں. یعنی آگ لگا کے، آگ تو لگائی تھی یزیدیوں نے، تم یزیدیوں کا کام کرتے ہو، کہتے تم حسینی ہو، کام سارے تمہاری یزیدیوں کے. اسی کو فرمایا یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. اب جناب ایسے ایسے لمبے لمبے بال اور اپنے سر پر راکھ چھائی سرے سٹی دی، منہ تے بھی چھائی، داڑھی تے بھی چھائی، سارا چھائی سرے پہ. یہ ماتم ہو رہا ہے. کدھر زنجیروں سے مارتے ہیں. اچھا پھر مارتے ساری کسامین، سچی دی نہیں مارتے. او بھائی غمیں سچی دی مارو تو سینے چ مارو نا، پھر پتہ لگے نا. امام حسین تے راتی موڑ کے کار نہیں آئے، تسی تے شامی کار آ کے شام غریباں مناندے ہو، باہر بھی کیوں کھاندے ہو، پھر کباباں نال تے انہاں ضیافتاں ہوندیاں تے سارا کچھ تسی پھر صحیح غم میں حسین مار، پھر موڑ کے نہ آؤ نہ کار. امام حسین تے موڑ کے کار آئے جی، پھر وہ کربلا شہید ہو گئے. اگر تسی سچی دے انہاں دے عاشق ہو تے سچی دا غم ہے تے مارو آپ ہیں، جان ہی چھٹے، گولیاں مارو، میں جہاں توپ مارو آپ ہیں سارے کٹھے کر کے. ایسا کی تکلیف ہے؟ بعض کہتے ہیں نا یہ سنیوں کو تکلیف ہے. بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام کو کچھ نہ ہو. دیکھو جی کہتے ہیں نا وحدت امت، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین. اچھی بات، ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے. لیکن عقل مند انسانوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں، منصف مزاج لوگوں کے لیے یہ بتاؤ بھائی، 4 5 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا باپ ہے، ایک کا چاچا ہے، ایک کا ماما. ایک آدمی کہتا ہے اے جڑا میرا پیو ہے جی اے بالکل ٹھیک ہے، تیرے پیو دی یوں کرنا، تیرے مامے دی، تیرا پیو ہے چاہے تیرا چاچا ہے چاہتا ہے. تو یہ لڑائی ہوگی کہ نہیں لڑائی ہوگی؟ اور ایک کہتا ہے بھائی میرا پیو بھی ٹھیک ہے، تیرا پیو بھی ٹھیک ہے، ساڑھا ماما بھی ٹھیک ہے، تیرا ماما بھی ٹھیک ہے، ساڑھے بڑے بھی ٹھیک ہوں، تیرے بڑے بھی ٹھیک ہوں. اس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ لڑائی اس میں نہیں ہوتی. لڑائی اس میں ہوتی ہے کہ حضرت علی کا نام لے کے تم اصحاب ثلاثہ پر تبرہ کرتے ہو ظالموں، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء کا نام لے کر حضرت صدیق اکبر پر کتنے قسم کے بہتان باندھتے ہو. پھر تم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے کائنات کی مومنوں کی اماں ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں کے اوپر تم تبرے کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو، اللہ یعذ باللہ. تو جھگڑے تو تم پیدا کرتے ہو، ہم تھوڑا کرتے ہیں. ہمارے تو جتنے بھی ہیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن آتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، ہم بیانات کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیونکہ محرم آئے تو سارا ملک بند ہو گیا، یہ بھی بند، وہ بھی بند. 9 10 محرم کو یہ لائن بند ہوگی. پیچھے آپ نے پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں، یہ دیامر اس علاقے میں، یہ گلگت بلتستان کی طرف ڈی سی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا 9 10 محرم کو یہ ساری سڑکیں بند ہوں گی، ادھر کوئی بھی نہ آئے. کیوں بھائی؟ کیوں ملک کو تم بند کر دیتے ہو؟ کیوں تم ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ کرتے ہو؟ صرف حضرت حسین کا یہ کام تھا، اللہ یعذ باللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یا یہ ان کی تعلیمات یہ تھی. ایمبولینسیں بند ہو جاتی ہیں اور جو فساد ہوتے ہیں، جو پریشانیاں بنتی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو، موٹی بات یاد رکھو، ہمارا دین الحمدللہ، ہمارا دین وہ ہے جو جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. اس لیے میں کبھی کبھی شیعہ دوست سے کہا کرتا ہوں
کہ بھائی تم سمجھو، اللہ تمہیں سمجھ دے تو تم سمجھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے جی 61 ہجری میں، 61 سال گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تم کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو تمہارا اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، ہمارا اسلام تو جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی نا، ہمارا اسلام تو الحمدللہ اس دن سے زندہ ہے، تمہارا 61 سال کے بعد زندہ ہوا نا۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور آمنا و صدقنا سر تسلیم ہمارے صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا، بس اس دن کا ہمارا اسلام۔ اور پھر اگر بھائی بالفرض و تقدیر اگر یہ واقعہ کربلا کا نہ ہوتا تو ان کے پاس کون سا دین تھا؟ دیکھو جی، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، 1 منٹ کے لیے آپ کربلا کے واقعے کو ہٹا دو تو پھر بتاؤ ان کے پاس کون سا دین ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے، کیا کون سی چیز؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو، کہ بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس طرف لگا دیا ہے۔ دین یہ نہیں ہے 60 سال پہلے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور سارے صحابہ کرام اور آل بیت نبوت سارے تھے، تو بھائی انہوں نے کس دین پر عمل کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو اصل دین وہی ہے جو دین اسلام، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھا کرو، صحابہ میں صرف یہ صحابہ نہیں، اہل بیت بھی، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت حسن حسین بھی صحابی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی صحابیہ ہیں، حضرت عباس بھی صحابی ہیں، حضرت جعفر طیار بھی صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بھی صحابہ ہیں، وہ سارے بھی اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور باقی صحابہ وہ بھی مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جو بھی ہیں۔ تو ہمارا وہ دین ہے، یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس کو لیا اور آگے امت تک پہنچایا، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا سچا صاف دین جو غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور آج تک بلا غبار، کوئی غبار نہیں، کوئی اس کے اندر بات ایسی نہیں، وہ الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی دین پر قائم دائم رکھے، اللہ ہمیں اسی دین کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان شیعوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم ہدایت کی دعا، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ حضور نے فرما دیا تھا جی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آخر جہنم میں لے جاتی ہے انسان کو۔ جنت کا راستہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت چلے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا نا، ان کے جو معتدل ہے نا علماء، وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہیں ہے۔ بلکہ ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ تم یہ جو کچھ کرتے ہو نا، یہ وہ نہیں ہے کربلا جو حضرت حسین کی تھی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ سارا کربلا کا ذکر جو ہے نا ذاکروں سے سنا ہے، تم نے ذاکروں والی کربلا، ذاکروں کا کام کیا ہے جی؟ پیسے دو، جتنے زیادہ پیسے اتنا زیادہ رونا رولانا، بس۔ اور پیسے 35 لاکھ روپے لیتے ہیں 10 دنوں کا، 35 لاکھ پر بک ہوتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہوڑما نہیں پتا، یہ بھی انہی کے عالم کی بات ہے، انہی کے، ہم نہیں کہتے، ان کے عالم کی بات ہے کہ ذاکر 35 لاکھ روپے لے کے 10 دن مجلس پڑھتے ہیں، اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ بس کوڑی مچنا، رونا پٹنا، آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے گپیں ہوتی ہیں جی کہ اللہمان الحفیظ۔ اور ایک آنکھوں لگا بی بی چری تے 6666 قدم چاہے اس دور میں 6666 قدم چاہے اتو چلی، اور خدا کے بندوں کچھ عمل والی بات ہے کوئی نہیں، نماز ہے کوئی نہیں،
قرآن و مجید کو مانتے نہیں ہیں، صاف کہتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا ذاکر تھا، مر گیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ تمہارے اندر حافظ کوئی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کیسٹ موجود، وہ فیس بک پر موجود ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس مولوی سے کہا تمہارے اندر ذاکر کوئی نہیں، تمہارے اندر ذاکر ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں، ہمارے اندر تو ذاکر کوئی نہیں۔ اس کہتا ہے کیوں؟ تم مجلس نہیں پڑھتے ہو، تمہارے اندر ذاکر کوئی نہیں، ہم تراویح نہیں پڑھتے، ہمارے اندر حافظ کوئی نہیں۔ چل گالی ختم ہو کہ ہم تراویح نہیں پڑھتے، ہمیں حافظ کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی جس کے پاس حافظ نہیں ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، تو وہ پھر اور کیا کرتا ہے بھائی؟ پھر ان کے ہاں بس یہی ہے ڈزرز اور یہ بھی، اور غم حسین، اے دیکھو یہ غم حسین ہے انشاءاللہ، اے کرسن تھوڑے تڑیں تو یہ ہون بھی پہ کر دیں تو پھر کرسن، پھر اس تو بعد سارا سال بیغم موجود سن غم حسین 2 دن ہوندے، پھر پورا سال بیغم موجود دیں، پھر کوئی نہیں، پھر غم حسین کیا ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہاں بھی اساں سارے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔